بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد گناہ کبیرہ میں سے گناہ حسد، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس کوئی نعمت دے کے، مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے خاص منصب عطا فرمایا ہے، یا مال عطا فرمایا ہے، یا دین و دنیا کے اعتبار سے کسی اور نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب کوئی شخص اس کی نعمت کو دے کر دل میں جلتا رہے اور کڑکتا رہے، اور دل میں تمنا کرے کہ کسی طرح اس کی یہ نعمت اسے چھین لی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اس کا نام کیا ہے؟ حسد ہے۔ مثلا کسی کے کپڑے دے کر حسد کرنا، یا زیور دے کر حسد کرنا، اس بات پر حسد کرنا کہ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں، اس کے پاس اتنا عمدہ کھانا کہاں سے آ گیا، یہ اس کو اتنا اچھا رشتہ کیوں مل گیا۔ خلاصہ یہ کہ کوئی بھی نعمت کسی کو ملے، اب دوسرا شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے دل میں اس نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد ہے جو ناجائز کیا ہے اور حرام ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے دل میں حسد محسوس ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اے اللہ، آپ نے جو نعمت اس کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت اس کے لیے برکت اور ترقی عطا فرما، اور مجھے اپنے فضل اور رحمت سے عطا فرما، جس طرح آپ نے اس پر کرم فرمایا مجھ پر اتنا اپنا کرم فرما۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی حسد کی بیماری کیا ہو جائے گی؟ جاتی رہے گی۔ ایک حدیث میں کہ جو آپ سب سے ایک حدیث ہے کہ میں نے جہنم میں بہت سی عورتوں کو دیکھا تھا، اس میں جو 6 نمبر عورت تھی نا، وہ حسد کرنا اور احسان جتلانے والوں کا عذاب تھا۔ ابھی دیکھ کس طرح دیکھ 6 عورت جس کو آپ سب نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا جسم کتے کی طرح تھا، جہنم میں دیکھا تھا، اور اس کی منہ سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی تھی اور پخانے کے راستے کیا نکل رہی تھی، اور اس کو جہنم کے گرز مارے جا رہے تھے۔ یہ عورت تھی جو دنیا میں دوسرے پر احسان کر کے احسان جتلاتی تھی اور دوسرے کی چیزوں پر کیا حسد کرتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں کہ اگر عورتوں کے اندر پائے جائیں تو اس کے لیے باعث عذاب ہے، اگر مردوں کے اندر پائے جائیں تو اس کے لیے باعث وبال ہے۔ ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ احسان جتلانے سے بھی بچے اور حسد کرنے سے بچے۔ وہ قرآن میں ہے نا سورۃ فلق، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ نیت یہ کرنی چاہیے جس کو بھی جو چیز ملی، یا اللہ آپ نے اس کو عطا فرمایا مجھے بھی عطا فرما، بس یہ حسد کا علاج ہے۔ دوسرا علاج یہ کہ اس کے لیے دعائیں کرو، جس سے آپ کا دل جلتا رہتا ہے نا، اس کے لیے دعائیں کرو، یا اللہ اس کو مزید عطا فرما، اس پر صدقے کرو اس پر، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس کے آپ کے دل میں اس کا حسد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ورنہ حسد یہ بہت سخت بیماری، خاص کر ہمارے جو اندر جو دینی طبقہ ہے نا، اس کے اندر حسد کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ اس کو یہ سیٹ کیوں ملی، اس کو اتنی عزت کیوں ملی، اس کی مقتدی اس کے بارے میں خاص خیال کیوں رکھتے ہیں، اس کی مسجد اس کو اچھی کیوں ملی، یہ کیوں اتنا عمدہ لباس پہنتا ہے، یہ کیوں اتنا عمدہ کپڑا پہنتا ہے۔ تو یہ بڑی سخت بیماری ہے، اس انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے نا۔ تو دعا کر کے اللہ پاک ہم سب کو حسد سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔